اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ میں نے ایصال ثواب کے پروگرام کے لیے عنوان سخن خداوند عالم کی مقدس کلام کو قرار دیا ہے۔ اور یہ پروگرام، یہ مجلس ایصال ثواب کے لیے ہے۔ زوجہ سلیم رضا خان کے میری دعا ہے کہ پروردگار اس نوجوان مومنہ کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے اور اس کی قبر پہ اپنی خصوصی شفقت اور رحمت کو نازل فرمائے، مرحومہ کو لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے، غریق رحمت فرما کر جوار ائمہ اطہار معصومین علیہم السلام میں جگہ نصیب فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان اور شب ضربت مولا متقیان علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلامہ ہے۔ اس سے بہتر کوئی ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلی کہ ماہ مبارک رمضان تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے، اور آج کی رات شب قدر کی رات، شب ضربت کی رات، 19 ماہ مبارک رمضان کی رات شب قدر ہے، جس کے بارے میں کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، اس کی عظمت، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خطاب رسول خدا کو ہے اور سمجھانا امت کو ہے کہ لوگوں کو اس کی عظمت اور فضیلت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ شب قدر کی عظمت اور مقام کیا ہے۔
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور یہ ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی۔ قرآن نازل ہوا ماہ مبارک رمضان میں۔ ویسے تو قرآن مجید 23 سال کے عرصہ میں بالتدریج و بالترتیب نازل ہوتا رہا، لیکن یکبارگی طور پر قرآن شب قدر میں نازل کیا، اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ لیلۃن عربی میں رات کے لیے لیل کا لفظ ہے، لیکن یہاں لیلۃن مبارکۃن تا لگائی ہے، اور جب مصدر کے اوپر تا لگ جاتی ہے تو یہ وحدت پہ دلالت کرتی ہے، یعنی قرآن کو ایک ہی دفعہ یکبارگی طور پر جو نازل کیا ہے وہ ایک مبارک رات ہے، اور وہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تو جس مہینہ میں قرآن کو نازل کیا وہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جس رات میں قرآن کو نازل کیا وہ تمام راتوں کی سردار ہے، اور جس ہستی کے اوپر قرآن کو نازل کیا وہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہستی ہے، کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو افلاک کو، کائنات کو، کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا، اس لیے کہ آپ کو پیدا کر دوں اور آپ کی پشت پناہی کے لیے، آپ کی پشت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کا وزیر پیدا نہ ہو تو پھر دشمن آپ کو اپنے نرغہ میں لے لیتے۔ پھر فرمایا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرتا تو نہ محمد کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا، اس لیے کہ مرکز کائنات صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا ہے، کہ جن کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، کہ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ مادر گرامی ہے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی، جو سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن علیہ السلام بھی جوانان جنت کے سردار، اور امام حسین علیہ السلام بھی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جنت میں جو جائے گا، جو جوان ہے جنت میں موجود، ان تمام کی سرداری امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سر پر ہے، کیونکہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو اور امام حسن علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ خصوصیات دیں۔ سب سے بڑی عصمت و طہارت اور امامت سے
نوازا، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے جو خصوصیت دی وہ کیا ہے کہ جعل شفا فی تربت ہی، امام حسین علیہ السلام کی تربت میں اللہ نے خاک شفا کو قرار دیا کہ یہ جو لا علاج بیمار ہیں، مٹی کھانے سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن جو بیمار ہے اور لا علاج ہو چکا ہے، آئے اور خاک شفا ایک چنے کے دانہ کے برابر کھا لے تو اسے شفا ہو جائے گی۔ وَجَعَلَ امامتہ فی ذریت ہی، اور امامت کو امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں قرار دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد جو بھی امام آیا وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد اور نسل سے آیا ہے۔ امام زین العابدین، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے لے کر اس ہستی تک امام حسین کی اولاد سے ہیں کہ جس نے آ کر مولعت الارض قسطن و عدلا کما مولعت ظلمن و جورا، جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دیں گے جس طرح زمین ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہوگی۔ اور وہ کون ہے؟ مہدی موعود ہیں کہ جن کی پوری دنیا کو تلاش ہے، جن کی پوری دنیا انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کے اعمال میں افضل ترین عمل امام مہدی کے ظہور کا انتظار ہے۔ عجل اللہ فرجہ الشریف، پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جو ظہور کریں گے کہاں اور کس وقت؟ اس وقت ہوگا جب زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی، ہر طرف ظلم ہی ظلم، آفتیں، مصیبتیں، بلائیں اور ستمکار بادشاہ، حکمران رعایا کو ذلیل و رسوا کر رہے ہوں گے، تو اچانک خانہ کعبہ کے اوپر سے آواز آئے گی جس کو پوری دنیا کے لوگ سنیں گے، ہر دنیا کا شخص جہاں بھی ہے، حتیٰ کہ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں وہ بھی امام کی آواز کو سنیں گے، حتیٰ کہ جو بچے ماؤں کے شکموں میں ہیں وہ بھی امام زمانہ کے ظہور کی آواز کو سنیں گے، اور جو چاہت رکھتا ہے امام کے ظہور کی اسے موقع ملے گا، حتیٰ کہ مر گیا قبریں پھٹ جائیں گی اور وہ باہر نکلیں گے، ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو دوسرا قدم امام کی بارگاہ میں ہوگا، امام کو خانہ کعبہ کے گرد لوگ گھیر لیں گے، لوگوں کا جم غفیر ہوگا، نہ جانے مشرق تک، مغرب تک، جنوب تک، شمال تک لوگ ہی لوگ ہوں گے، اور امام زمانہ کے ہاتھ میں غازی شہنشاہ وفا کے بادشاہ کا علم ہوگا، اور پوری دنیا کو بتا رہے ہوں گے کہ دنیا والوں آ گیا ہے وہ جو خون حسین کا انتقام لینے والا ہے، آ گیا ہے وہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دینے والا ہے، آ گیا ہے وہ کہ جس کو چاہیے کہ وہ چاہتا ہے کہ آدم کو دیکھنا چاہتا ہے تو آئے میں آدم ہوں، نوح کو دیکھنا چاہتا ہے آئے میں نوح ہوں، ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہے آئے دیکھے میں ابراہیم ہوں، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے آئے میں موسیٰ بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہتا ہے آؤ میں محمد مصطفیٰ ہوں، علی کو دیکھنا چاہتے ہو آؤ میں علی مرتضیٰ ہوں، حسن کو دیکھنا چاہتے ہو آؤ میں حسن مجتبیٰ ہوں، حسین کو دیکھنا چاہتے ہو آؤ میں
حسین شہید کربلا ہوں، ہر ایک امام کا، ہر ایک نبی کا نام لے کر بتائیں گے، اس لیے کہ میرے امام میں آدم سے لے کر خاتم تک اور علی سے لے کر حسن عسکری صلوات اللہ علیہم اجمعین تک کی طاقت و شجاعت اور عبادت و ریاضت، زہد و تقوی اور اخلاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوگا۔ یہ تمام انبیاء اور ائمہ کی صفات کا مرکز اور مأویٰ و ملجا ہوں گے۔ ہر ایک کی صفت ان کے اندر موجود ہے۔ مولا کے ہاتھ میں علم ہوگا، دنیا کے لوگ جمع ہوں گے اور اس وقت ہر ایک کی زبان پر علی ولی اللہ کا نعرہ گونج رہا ہوگا کہ اتنے میں کیا ہوگا، نماز کا وقت ہو جائے گا، پوری دنیا کے لوگ صفیں بچھا دیں گے اور آسمان سے اللہ کی ایک آیت کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، نماز کے لیے صفیں بچھ چکی ہیں، مولا فرمائیں گے یبن مریم آئیے اور نماز پڑھائیے، آپ اولو العزم ہیں، نبی ہیں، آپ صاحب کتاب ہیں، آئیے نماز پڑھائیے۔ لیکن ابن مریم کی آواز آئے گی کہ امام کے ہوتے ہوئے میں کیسے نماز پڑھا دوں؟ تو دنیا والوں نے دیکھا کہ آج عیسیٰ ابن مریم جیسا اولو العزم نبی، صاحب کتاب نبی، علی کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو جب عیسیٰ ابن مریم جیسا نبی، صاحب کتاب نبی علی کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور علی کے بیٹے کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی، تو دنیا والوں بتاؤ علی کی نماز کسی کے پیچھے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ امامت ہے، یہ امام ہے، اللہ نے ان کو امام بنا کر بھیجنا ہے۔ اور جعل اجابت تحت قبتہ، اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے قبہ کے گنبد کے نیچے دعا کو قبول کرنا قرار دیا ہے۔ جو بھی وہاں جا کر دعا مانگے گا اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ماں فاطمہ جیسی ملی اور بابا علی مرتضی جیسا ملا کہ جو بت شکن ہے، جو کعبہ سے بتوں کو توڑنے والا ہے، جو شرک و نفاق کے بتوں کا خاتمہ کرنے والا ہے، جو شب ہجرت رسول خدا کے بستر پہ سوتے ہیں، تو خداوند عالم قصیدہ گوئی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ نے اپنے حبیب کے بھائی کو اس کے بستر پہ سونے کے عوض کہ اس نے اپنی جان اپنے بھائی پہ قربان کر دی ہے، اللہ نے اپنی رضاؤں کا مالک بنا دیا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ جب شب ہجرت مولا متقیان سو جاتے ہیں بستر رسول پر اور آرام کے ساتھ 1000 رکعت پڑھنے والا علی جو ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھ کے سوتے ہیں، وہ آج آرام سے بستر نبی پہ سو رہے ہیں۔ اللہ نے حجابات کو ہٹا دیا اور فرمایا جبرائیل میکائیل ادھر آؤ۔ جبرائیل اور میکائیل کو حاضر کیا، کہا میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اور ابھی ایک کی جان کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک کے لیے موت ہے، بتاؤ کون سا تم میں سے بھائی ہے جو اپنے بھائی پہ جان کو قربان کرے؟ تو جبرائیل حاضر نہ ہوا کہ اس کی جان قبض ہو جائے، میکائیل راضی نہ ہوا کہ اس کی جان قبض ہو جائے،
تو خداوند عالم نے فرمایا زمین پر دیکھو کہ ایک بھائی دوسرے بھائی پہ کیسے جان قربان کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے علی کو اپنی رضاؤں کا مالک بنا دیا۔ تو آج کے بعد علی مرضات الہیہ کا مالک ہے، اللہ کی رضاؤں کا مالک ہے، تو وہی رضی اللہ ہوگا جس پہ علی راضی ہوگا، اور جس پہ علی راضی نہیں ہے وہ کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ علی ہے جو منبر پہ بیٹھتا ہے تو سلونی سلونی کا اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وہ علی ہے جو منبر پہ بیٹھتا ہے تو اعلان کرتا ہے لو سنیت لیل وسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے فجلست علیہا، اور علی اس پہ بیٹھ جائے، لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم، میں تورات والوں کا فیصلہ ان کی تورات کے مطابق کروں گا، وبین اہل الانجیل بانجیلہم، انجیل والوں کا فیصلہ ان کی انجیل کے مطابق کروں گا، وبین اہل الزبور بزبورہم، اور زبور والوں کا فیصلہ ان کی زبور کے مطابق کروں گا، وبین اہل القرآن بقرآنہم، اور قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا، واللہ، اللہ کی قسم، ما من آیتن، کوئی آیت ایسی نہیں، خواہ تورات کی ہو، خواہ زبور کی ہو، خواہ انجیل کی ہو، خواہ قرآن کی ہو، کوئی آیت ایسی نہیں نزلت فی سہل او جبل، وہ پہاڑوں پہ نازل ہوئی یا صحراؤں میں نازل ہوئی، الا وانا اعلم، ہر آیت کے بارے میں علی جانتا ہے، علی کو ہر آیت کا علم ہے۔ یہ وہ علی ہے کہ جو ہر میدان میں علی کو نہ علی میں نے بنایا ہے نہ آپ نے بنایا ہے، علی کو علی العظیم نے علی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس علی کا کیا کہنا جس کا نام ہی علی ہے، علی بلندی کو کہتے ہیں، جو بلند ہے، جو افضل ہے، جس کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ کر سکے۔ علی ہر میدان میں ہمیں علی نظر آتا ہے، لیکن علی کی سیرت کو دیکھو، علی کے کردار کو دیکھو تو علی نے خیبر کو فتح کیا، فخر نہیں کیا۔ علی نے بدر کو فتح کیا، فخر نہیں کیا۔ مرحب و انتر کو مار ڈالا، فخر نہیں کیا۔ عمر ابن عبد الود کے 2 ٹکڑے کر دیے، علی نے کبھی فخر نہیں کیا۔ لیکن ایک وقت آیا، تاریخ نے لکھا کہ علی اپنے کارنامے پہ فخر کر رہا ہے۔ مسجد کوفہ اور آج کی رات کی سحر نماز کے لیے سر سجدے میں رکھا، اور ظالم ابن ملجم نے تلوار کا وار کیا، مولا کے سر کو شگافتہ کرتا ہے تو علی کی زبان سے ایک ہی کلمہ جاری ہوتا ہے، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ آج علی فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ فضا میں ہاتف غیبی کی آواز بلند ہوتی ہے، الا قد قتلا امیر المؤمنین، او دنیا والوں آج علی کو شہید کر دیا گیا، آج علی قتل کر دیے گئے۔ کوفہ کے لوگ دوڑ کر مسجد کی جانب بڑھے، مولا کے فرزندان دوڑتے ہوئے بابا کے لاشا پہ پہنچے، بابا کو سہارا دیا، لیکن علی کی زبان پر ایک جملہ تھا، بیٹا حسن مومنین آ چکے ہیں اور نماز کا بھی وقت ہے، سب سے پہلے انہیں نماز پڑھاؤ۔ یا علی کتنا پیار ہے آپ کو نماز سے، عجب نہیں کہ مولا جواب دے
کہ اے میرے غلام تجھے پتہ نہیں کہ اسی نماز کو بچانے کے لیے تو ہم نے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کیا ہے، ہم نے اپنی ساری زندگی کی کاوشوں کو صرف کر دیا اسی نماز کو بچانے کے لیے۔ میرا پیغام میرے شیعوں تک پہنچا دینا کہ جو علی کو اپنا امام مانتا ہے وہ کبھی نماز سے غفلت نہیں کرے گا۔ مولا کو نماز کے بعد بیٹوں نے اٹھایا، سر زخمی ہے، تلوار کا وار ہے جو زہر آلود تھی۔ میں کہوں گا مولا آپ کو تلوار کے وار سے آپ کو زخمی کیا گیا، جب آپ زخمی ہوئے آپ پہ بہت بڑا یہ ظلم ہوا۔ خدا کی قسم علی مرد میدان تھے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ سامنے آ کر علی پہ وار کرتا۔ یہ بزدل ابن ملجم نکلا کہ جس نے نماز کی حالت میں وار کیا، اور وہ بھی سامنے آ کر نہیں کیا، پیچھے سے وار کیا ہے۔ مولا آپ کی یہ بہت بڑی کامیابی، اور دوسری کامیابی یہ کہ آپ تمنا رکھتے تھے شہادت کی، اللہ نے آپ کو شہادت کے منصب پہ فائز کیا۔ آپ بڑے مظلوم ہیں کہ آپ کے سر کو شگافتہ کیا، 3 دن تک آپ زیر علاج رہے، لیکن جب آپ کو ضربت لگی آپ مظلومیت کے عالم میں تڑپ رہے تھے۔ حسن بھی دوڑتے ہوئے آ گئے، حسین بھی آ گئے، عباس بھی آ گئے، محمد حنفیہ بھی آ گئے۔ آپ کے تمام فرزندان، آپ کے ماننے والے آپ کے اوپر گر جاتے ہیں اور آپ کو سہارا دیتے ہیں۔ ایک طرف سے حسن نے تھاما، حسین نے، عباس نے پیچھے سے، سامنے سے محمد حنفیہ، صحابہ کے غول میں ہجوم میں آپ کو گھر لے جایا گیا۔ لیکن آپ پھر بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ کی تیمارداری کے لیے، آپ کو اٹھانے کے لیے آپ کے بیٹے تو آ گئے، جو آپ کے بیٹے زخمی نہیں، بیمار نہیں۔ ہائے کربلا کا میدان، ہائے قسمت علی زین العابدین کی کہ جب بابا گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، بیٹا بیمار ہے، بابا کو اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا۔ دوڑتی ہوئی ننھی سکینہ بابا بابا کرتے ہوئے بابا کے لاشا پہ پہنچی تو شمر نے تماچوں سے جدا کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس مجلس کا ثواب اور جو قرآن مجید پڑھا گیا ہے اور جو نظر نیاز تیار کی گئی ہے تمام چیزوں کا ثواب، اور حاضرین سامعین کی سماعت کا ثواب مرحومہ مغفورہ عابدہ بطول، زوجہ سلیم رضا خان، دختر منور حسین خان کے روح تک پہنچا۔ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، سفر برزخ کو آسان فرما۔ اللہم اغفرہا ورحمہا واحشرہا مع النبی و اطرتہ المعصومین۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔